اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صدقہ فطر کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ صدقہ فطر اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت پر فرض کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم قرآن پاک سے بھی 2 آیات پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ایک حدیث بھی صدقہ کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے بے شک۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب کوئی قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ فلاں کی آل پر رحمت فرما۔ جب میرے والد صدقہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو اوفا کی آل پر رحمت ہو۔ بخاری مسلم میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنا صدقہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے اللہ اس پر رحمت فرما۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب ہم صدقہ فطر کی احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، کیونکہ صدقہ فطر روزوں کی کمی بیشی کی ادائیگی کے لیے ہے اور یہ مساکین کے لیے ہے تاکہ وہ بھی آپ کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام و آزاد مرد عورت اور چھوٹے بڑے پر 1 سا کھجور یا 1 سا تقریباً 2.5 کلو جو صدقہ فطر فرض فرمایا، اور اس کے متعلق حکم فرمایا کہ اسے نماز عید کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم 1 سا اناج یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد اور نسائی میں حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے آخر میں فرمایا، اپنے روزوں کا صدقہ نکالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صدقہ کو 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا نصف سا گندم پر آزاد یا غلام ہر مرد عورت اور ہر چھوٹے بڑے پر فرض فرمایا۔ ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزوں کو لغو فحش باتوں سے طہارت اور مساکین کے لیے کھانے کے طور پر پیش فرمایا۔ ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منادی کرنے والے کو مکہ کے بازاروں میں بھیجا کہ وہ اعلان کرے، سن لو، صدقہ فطر 2 مد تقریباً 1.25 کلو گندم یا 1 سا دوسرا اناج ہر مسلمان مرد و زن، آزاد و غلام اور چھوٹے بڑے پر واجب ہے۔ الحمدللہ، اسلام ہمارا کتنا خوبصورت اور مکمل دین ہے کہ اس میں ہر انسان کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، کہ ایک طرف تو ہمارے روزوں کا صدقہ ہے اور دوسری طرف مساکین کے لیے اس میں خیر و برکت ہے کہ ان کو بھی ہم اپنی خوشیوں میں شامل کریں اور ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں، صدقہ فطر ادا کریں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔
انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔